اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں, I want to hammer it. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے, موسٹ فارچونیٹ, موسٹ ایزی, دین قائم ہے, اللہ کے احکام جاری ہیں, سارا نظام وہی ہے, دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے, آپ ایک سٹیزن ہیں, آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے, فرض تو پورے ہیں یہاں, نفل نماز پڑھیے, نفل علم حاصل کیجئے, نفل روزے رکھتے چلے جائیے, نفلی چلے کیجئے, جو چاہیے کیجئے, تقرب بالنوافل. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے, پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے, روزے منہ پر دے مارے جائے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن, اس میں اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرنا, اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا, اس میں اچھی جائیداد بنانا, اس میں پیسہ جمع کرنا, اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں. سب کا سب حرام, مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان, اپنا مال, اپنا تن, اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سبسسٹنس لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے, دیٹ از الاؤڈ, نتھنگ مور. دس از دی پوائنٹ, کروشل پوائنٹ. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا. اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں, نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال, یہ ساری باتیں, all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے, ٹھیک ہے, چلو نوافل کی طرف, قرات کی طرف چلو, جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل, ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہوں, اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے. ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے, your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے, بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں, اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف, دنیا کے حصول کے لیے, جتنا پھیل سکیں, جتنا پھل سکیں, جتنا پھول سکیں, جتنی جڑیں گہری جما سکیں, جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں, جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں, ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی, آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے,
اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. They have to deceive themselves. ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. کسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو تو اچھی طرح جان لیجئے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو اسٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آج حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا. فرق ہے. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے. علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں. اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے اس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کرو نماز سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme. ان اقیموا الدین. نماز اس کے لیے سب سروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے، 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو گیا. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے. میں نے کوئی سود نہیں لیا، نہ سود لینا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا. پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا. تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر. ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے. آپ نے روزہ توڑ دیا، وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ جڑ تو نہیں سکتا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا. کفارہ ہے. قسم کھائی تھی
یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے توڑو، کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو۔ تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا۔ معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے رب۔ اے اللہ، میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا۔ اے اللہ، میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ، میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا۔ اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا۔ میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے۔ نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ۔ Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero۔ یہ ہے جو میں سمجھا۔ اس کا نام ہے جہاد۔ کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دلقت بچے کے اور آید و تسبیح و مسلح، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کندھے پر ہے، کس کام آئے گا؟ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک بالکل ڈفرنٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا۔ If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ It's your own requirement۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا۔ جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے۔ اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔